انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں. وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو کرتے ہیں. یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا. ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی تو بھی چلے گئے، وہی بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا. اب وہ انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے. اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں. فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کیا فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے. مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں. چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. یہ حدیث انہوں نے نقل کیا تھا، یہ مطلب ہے اس کا. مزید اس کو واضح کرتے اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی. یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا. بیان ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا. کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے. یہی بات کہتے ہیں کہ شریعت میں وہی لے کے آیا ہوں، وہی شریعت ہے جس کی مجھ کو پیروی کا حکم دیا گیا ہے. میں کوئی 5 کو 4 نمازیں نہیں کر رہا یا 5 کو 6 نہیں کر رہا، ساری شریعت وہی ہے. شیخ احمد سرہندی، جن کو اقبال میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ وہی شیخ ہے جن کے اوپر نقش بندی سلسلہ یہاں اپنے کمال کو پہنچا ہے، اور جن کو الف ثانی کا مجدد کہا جائے، دوسرے 1000 سال کا. وہ اپنی کتاب، ان کی مکتوبات بہت مشہور کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پر لکھتے ہیں کہ باید دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدیست علیہ وعلی علیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات آن منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب کامل است. فارسی عبارت ہے. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، منصب نبوت، لیکن اس منصب کے کمالات، منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے. اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں، کم نہیں، تھوڑے نہیں، کسی نچلے درجے میں پورے حاصل ہو سکتے ہیں. یہ باتیں ایسی تھیں، یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں، روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں. ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے، بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی. اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام، وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے، تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب، جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے. حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا،
تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ احمد جاوید صاحب نے وہ میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جو جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے، تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند، یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے. تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے، سب یہ بیان کرتے ہیں. اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشیع نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا، تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی.